دیکھیے بسم اللہ سے الحمد کی ابتدا ہوئی، کیوں؟ بسم اللہ کو الحمد کے شروع میں کیوں رکھا گیا؟ پیغمبر فرماتے ہیں ہر وہ کام کہ جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، یعنی اس کو کمال حاصل نہیں ہوتا۔ امیر المومنین بھی یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ سب سے پہلی آیت جو حضرت آدم کے اوپر نازل ہوئی وہ یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ ان کی اولاد جب بھی اس آیت کی تلاوت کرے اسے عذاب الہی سے امان مل جائے۔ یہ حضرت آدم کو سب سے پہلی عطا کی جانے والی آیت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں دوستان خدا کے دلوں کا نور ہے، یہ عارفوں کی جان ہے، اور یہ موحدوں کے سینوں کا چراغ ہے، غمزدہ لوگوں کے غموں کا مرہم ہے، اور بیمار دلوں کے لیے ایک طبیب کی حیثیت رکھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقاعدہ جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی اس وقت عجیب و غریب کیفیت ہو گئی تھی پیغمبر کے اوپر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی جابر فرماتے ہیں کہ بادل مشرق سے چل نکلے، ہوائیں تھم گئیں، اور دریاؤں میں طغیانی پیدا ہونے لگی، اور اسی وقت شیطان راندہ درگاہ الہی بھی ہوا، اور خدا نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر یہ بات کہی کہ جو بھی اسے پڑھے گا اس پر وہ اپنی برکتیں ضرور نازل کرے گا۔ اور اس میں دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے 3 نام ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ روایات میں جملہ ملتا ہے کہ پروردگار نے اپنے 3000 ناموں کی ساری برکتیں ان 3 ناموں کے اندر سمو دی، اور اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو گویا اس نے خدا کے 3000 ناموں کی تلاوت کر لی۔ 3000، یعنی آپ دیکھیں نماز کہاں سے کہاں آپ کی جا رہی، آپ کتنی مرتبہ بسم اللہ پڑھتی ہیں اس کے اندر، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں 3000 پروردگار کے ناموں سے جو فضیلتیں، برکتیں اور ثواب حاصل ہوتا ہے وہ آپ ہر دفعہ حاصل کر لیتی ہیں، اور اس کا وہی تمام ثواب اور اجر ہے 3000 ناموں کا، وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابھی آپ نے سنا کہ الحمد کا سورہ سب سے برتر تھا قرآن میں سب سے برتر آیت کون سی؟ اس کے متعلق 7ویں امام نے کہا کہ کتاب خدا میں یہ بزرگ ترین آیت، اور اس کا 114 مرتبہ قرآن میں تذکرہ ہوا۔ ایک عالم عارف نے بڑی اچھی بات کہی کہ مشکل کام کے لیے ایک دفعہ میں نے بہت سارے اعمال کیے، بہت اذکار کی، بہت سارے کام انجام دے چکا، لیکن وہ میرا کام نہیں ہوا، لیکن میں نے فقط ایک دفعہ حضور قلب سے پروردگار کے یہ 2 نام رحمان اور رحیم پڑھے، کہہ رہے ہیں اسی دن میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اسی دن۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آپ نے سنا تھا اذان میں بھی میں نے چیز بتائی تھی، لیکن وہ اس کے بسم اللہ کے لیے بھی کہ قیصر روم کے سر میں جب درد ہوا تھا اور اس کو امیر المومنین نے ایک ٹوپی بھجوائی تھی جس کو پھر بعد میں اس نے کھول کر دیکھا تھا، اور اس کو فوراً ٹوپی پہننے سے آرام آ گیا تھا، کھول کے دیکھا تھا تو اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی، اس کے بعد وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک عالم عارف نے اپنے کفن پر بھی بسم اللہ لکھوائی تھی، یہ جو رحمان اور رحیم، اپنے کفن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کفن پہ الگ سے بسم اللہ کیوں لکھوائی؟ کہا اس وجہ سے کہ جب تمام لوگ قیامت میں پروردگار ان کے قبروں سے نکالے گا تو میں کہوں گا کہ پروردگار میں نے اپنی اس کتاب اعمال کا جو عنوان ہے اس کفن پہ تحریر کر دیا، اب مجھ سے میری اس کتاب کے عنوان کے مطابق سلوک کرنا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لکھ دیا جس میں رحمان اور رحیم۔ تو دیکھیے اتنی اہم چیز ہے کہ ورد زباں آپ کی رہنی چاہیے ہر وقت، جیسے ہم نے کہا تھا کہ عمومی زندگی میں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تمام چیزیں رہنی چاہیے آپ۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام سے پہلے، بہت سے علماء تو ہر لقمے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے، ایک دفعہ شروع میں ہم لوگ عام طور پر پڑھ لیتے ہیں، ہر لقمے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے۔ اور باقاعدہ روایات میں ملتا ہے کہ جن لوگوں کو عادت ہو جائے گی نا بسم اللہ کی، اتنا زیادہ ان کو ایک فضیلت حاصل ہو جائے گی، ثواب، اور ایک یقینی ہلاک ہونے والی کیفیت سے اس وقت بچ جائیں گے۔ سب سے اہم ترین مرحلہ
علماء اور عرفا کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس کو سن کر، اور وہ ہے جس وقت نامہ اعمال کو ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا کہ بس ہم ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، اب یہ پتہ نہیں ہوگا کہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جانے والا ہے یا بائیں ہاتھ میں دیا جانے والا ہے، لرزتے ہی ہاتھ آگے بڑھائیں گے اور خدا نہ خواستہ کسی کا بائیں ہاتھ میں، اس کا مطلب انجام خراب ہو گیا، اور دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو خوشخبری مل جائے گی۔ یقینی گناہ گار، بہت زیادہ گناہ گار بھی نامہ اعمال لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا۔ روایات میں جملہ یہ آتا ہے کہ جس وقت وہ اگر اس کی دنیا میں اس بات کا عادی رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا، تو جیسے ہی وہ بسم اللہ کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے گا نامہ اعمال لینے کے لیے، نامہ اعمال کے اندر جتنی برائیاں ہوں گی پروردگار سب کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ جتنی برائیاں تھیں سب کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گا اور انجام بخیر ہو جائے گا۔ یہ بسم اللہ پڑھنے کی عادت، لیکن یہ علماء فرماتے ہیں وہی کر سکے گا جو اس دنیا میں پابندی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، جس کی زبان اس جملے کی عادی رہی ہے بسم اللہ پڑھنے کی، اسی کی زبان پر یہ جملہ وہاں پر آئے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ مامقانی، آیت اللہ مامقانی کی کتاب ہے سراج الشیعہ فی آداب الشریعہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی شخص بسم اللہ لکھے تو اس کو چاہیے کہ ہمیشہ بہترین لکھائی میں اس کو لکھے، اچھی ہینڈ رائٹنگ میں۔ کبھی بھی آپ کو بسم اللہ لکھنی پڑ جائے تو ہمیشہ اس کو بہترین لکھائی میں لکھنا چاہیے۔ ابتدائے اسلام میں جو شروع کے جو ادوار تھے اس میں بذات خود اس کو ایک مستحب کام سمجھا جاتا تھا، اور باقاعدہ آج بھی ایران وغیرہ کے اندر اس کو، اس حدیث کو بھی کہ جو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اچھے خط کے ساتھ لکھے گا وہ بلا حساب جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس میں جو پے نظر آ رہی ہے اس کو پے مت سمجھیے گا، ان کے وہ ایک خاص اس کے اوپر ڈاٹ وغیرہ لگاتے ہیں، خط آتی ہے اور کیلیگرافی کے اندر۔ تو لیکن بہرحال یعنی بہترین طریقے سے جب بھی کبھی بسم اللہ لکھیں تو بہترین طریقے سے ہو۔ یہ ابتدائی اسلام میں یعنی خود بذات خود یہ ایک مستحب کام سمجھا جاتا تھا۔ اور حضرت سلیمان نے جب ہدہد جب غائب ہو گیا تھا اور وہ ملکہ سبا وہاں دیکھ کر آیا تھا کہ ایک قوم ہے جو کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتی ہے، تو حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو ایک خط لکھا تھا۔ اس خط کے شروع میں بھی جو سورہ نمل میں، جب یہ سورہ نمل میں 2 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو لکھا تھا، اور اس کے بعد تمام پیغمبروں کی سیرت بھی یہ رہی کہ تبلیغ کا آغاز ہمیشہ اسی آیت سے کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ایک ہی جو وہ سورہ ہے ایسا ہے، سورہ برات، جس کو سورہ توبہ کہا جاتا ہے، کہ جس سے پہلے بسم اللہ نہیں، اور اس کو لیے حکم ہے کہ اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کیا جائے، لیکن سورہ برات سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ اور بسم اللہ کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اسم اعظم کے اس قدر قریب ہے جتنا آنکھوں کی سیاہی سفیدی کے قریب ہوتی۔ اسم اعظم ایسی چیز ہے کہ جو اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو پوری کائنات کی طاقتیں اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ اور اتنے اہم بات ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ خوئی نے ایک واقعہ خود سنایا، بڑا عجیب و غریب واقعہ جو خود آقا خوئی نے سنایا، اور یہ واقعہ جو صحیفہ مہدیہ ہے اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے کہ آیت اللہ خوئی بسم اللہ کے اسرار و اثرات پہ حد درجہ یقین رکھتے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ مرزا بزرگ شیرازی جو ہمارے کتنے بڑے مشہور مجتہد گزرے ہیں، ان کے خادم تھے شیخ احمد، یہ آیت اللہ خوئی بتا رہے ہیں، ان کے خادم تھے شیخ احمد، اور ایک دوسرے خادم تھے شیخ محمد۔ جو شیخ محمد تھے، جب مرزا بزرگ شیرازی کا انتقال ہوا تو ان کے خادم شیخ محمد وہ بہت غمگین رہا کرتے تھے، اتنا غمگین ہوئے کہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، لوگوں سے بات چیت ترک کر دی، نہ کھاتے تھے صحیح طور پر، نہ پیتے تھے، بالکل دنیا سے جس طرح سے دل اچاٹ ہو جاتا۔ تو آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ ایک عرب طالب علم تھا اور بڑا بامعرفت قسم کا، وہ ان کی دلجوئی کے لیے شیخ محمد کے پاس جانا شروع ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں ان کے پاس جاؤں گا۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے ہیں، اس کے بعد بڑے ڈپریشن کے عالم میں چلے گئے ہیں،
اب وہ طالب علم کیا کرتا، ان کے پاس جاتا، ان کو احادیث مبارکہ سناتا، ان کو واقعات بتاتا، ان کی دلجوئی کرتا، ان سے اپنے آپ کو اتنا مانوس ہو گئے اس طالب علم سے کہ اس کے بغیر اب ان کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ ایک رات کو جب وہ طالب علم آیا اور ان کو مختلف قصے اور واقعات اور روایات اور احادیث مبارکہ سنا رہا تھا، تو اچانک سے ان کے دماغ میں یہ چیز آئی کہ رات ہوتی جا رہی ہے، مغرب کا وقت ہے اور چراغ میں تیل نہیں، چراغ میں۔ اچھا، دکانیں مغرب کے بعد ساری دکانیں اس زمانے میں بند ہو جاتی تھیں۔ اب وہ یہ سوچنے لگے شیخ محمد کہ اگر میں اٹھ کر جاتا ہوں تو اس کی اتنی زبردست باتیں جو میں سن رہا ہوں، ایمان افروز، جن سے میرا دل لگتا ہے، یہ طالب علم جو ہے تیل لینے جاؤں گا تو یہ اٹھ کر چلا جائے گا، اور اگر بیٹھا رہتا ہوں سنتا رہتا ہوں تھوڑی دیر میں رات ہو جائے گی، دکانیں بند ہو جائیں گی، پوری رات تاریکی میں گزارنا پڑے گی۔ اب یہ پریشان ہے کہ میں کیا کروں۔ طالب علم نے بات بھانپ لی اور کہا کہ کیا بات ہے، آج آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے میری باتوں میں؟ تو انہوں نے ساری باتیں بتائیں کہ میں اس وجہ سے توجہ نہیں دے پا رہا کہ میرے دماغ میں یہ بات آ رہی۔ طالب علم نے کہا اتنے چھوٹے سے مسئلے کے لیے، ابھی آپ اتنے فضائل اور روایات ہی میں آپ کو سنا رہا تھا، اتنے چھوٹے سے مسئلے کے لیے پریشان ہیں؟ تیل نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے اسی چراغ کے اندر پانی ڈالیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ اللہم صلی علی محمد۔ شیخ محمد نے پانی لیا اور پورے اعتقاد کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے ڈالا، چراغ اسی وقت روشن ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں یہاں تک کہ شیخ محمد نے چراغ کے لیے تیل کو خریدنا ہی بند کر دیا۔ اب ہر رات جب بھی وہ آتا، شیخ محمد اسی طریقے سے چراغ کے اندر پانی ڈالتے اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے اور وہ چراغ روشن ہو جاتا۔ آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت تک ایسا ہوتا رہا جب تک کہ قصہ لوگوں میں مشہور نہیں ہو گیا۔ جیسے ہی قصہ لوگوں میں مشہور ہوا ویسے ہی اس چراغ نے کام کرنا بند کر دی۔ تو بہرحال یہ آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ کیسے کیسے کام لے سکتی ہیں اگر اعتقاد کے ساتھ ہو۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ انصاری، شیخ مرتضیٰ انصاری کے زمانے میں ایک طالب علم تھا انتہائی کوڑ مغز، کوئی بھی چیز نہ سبق یاد ہوتا تھا نہ کچھ ہوتا تھا۔ قبر حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ گیا، امیر المومنین سے توسل کیا، امیر المومنین آئے اور اس طالب علم کے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، بس۔ اب اس کے بعد جب اگلے دن درس شروع ہوا، اب شیخ جو بھی بات بیان کرتے ہیں طالب علم اس میں سے اعتراض نکال رہا ہے، علم و دانش کے دریا بہا رہا ہے۔ شیخ بڑے ایک لحاظ سے زچ ہو گئے اور اس کو جب درس ختم ہوا تو اس کو اپنے پاس بلایا، کہا کہ ذرا اطمینان کے ساتھ، یعنی دیکھیے ایک ظرفیت بھی تو چاہیے ہوتی ہے نا، علم زیادہ آ جائے تو پھر انسان بعض اوقات اس کی زبان بے قابو ہونے لگتی، کس طرح سے اپنے علم کا اظہار کرے۔ انہوں نے کہا ذرا اپنے اوپر قابو رکھو، جس شخصیت نے تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے اس نے پورا سورہ الحمد میرے کان میں پڑھا ہے۔ تو آپ دیکھا آپ نے، اور یہ بھی علماء فرماتے، خود امام خمینی کا ہی جملہ ہے کہ ہر سورے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس کے ایک معنی نہیں ہیں، اس سورے کے مطابق اس کے معنی، مفاہیم اور برکتیں اور فضیلتیں، یعنی ایک مخصوص بس نہیں ہے۔ جس سورے کے لیے جب بھی علماء نے، وہ علماء جو اس بات کے قائل ہیں وہ اس کو بھی بات کو لے کر آتے ہیں کہ ہر سورے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اس سورے کا تعین کریں کہ کس سورے کی بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ پھر اس کے اندر وہی اثرات اور برکتیں اور فضیلتیں کی حامل ہو جاتا ہے وہ سورہ۔ تو سورے سے پہلے بسم اللہ، سورے کی بسم اللہ پڑھنے سے پہلے تعین سورہ کیا جائے، سورے کا تعین کیا جائے کہ آپ کون سا والا سورہ پڑھنے جا رہی ہیں۔ کچھ علماء کے نظریے کچھ اختلاف ہے جو بھی آگے چل کر بھی ذکر کریں گے۔ اور اتنی خیر و برکت والی یہ چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنی خیر و برکت کہ جب بھی یہ سورہ الحمد
علی الخصوص، اور سورہ الحمد کی جو پہلی آیت ہے یہ آپ خیر و برکت کے لیے گھروں کے بیرونی دروازوں پر ضرور لگائیں. باقاعدہ مفاتی میں بھی ہے، پیغمبر نے فرمایا جو شخص بھی اپنے گھر کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے گا تو وہ ہلاکت سے محفوظ رہے گا. تو گھر کے دروازے کے اوپر آپ کہیں سے بھی بہت اچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کے لگوائیے، بیرونی دروازے پر بھی، بیرونی دروازے کے بعد جو اندر داخل ہونے والا دروازہ ہے وہاں پر بھی. تو یہ بہت خیر و برکت کا اور بہت سارے نقصانات سے آپ کو بچائے گا. اور خاص طور پر وہ افراد کے جو وسواسی بہت ہیں ان کے متعلق یہ کہ اگر روزانہ 786 مرتبہ اگر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو یہ پورے دن اور بعد کے بھی دنوں میں وسوسوں سے محفوظ ہو جائیں گے. 786 مرتبہ وسوسوں کو دور کرنے کے لیے بسم اللہ کی بڑی تاکید ہے. اور خاص طور پر اگر شوہر و بیوی میں کوئی اختلاف ہو یا دوستوں میں اور رشتہ داروں میں اختلاف ہونے لگے اور محبت کسی کی کم ہو اور محبت کو بڑھانا مقصود ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ یا ربی لکھیں اور 31 مرتبہ 7 مرتبہ یا ربی لکھ کر اس کو دھو کر زعفران سے لکھیں، اس کے بعد دھو کے پانی میں اس کو ملا لیں اور اس کے بعد جب 31 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں تو پھر اس شخص کو پلا دیں کہ بسم اللہ، اس طرح سے اس شخص کو پلا دیں کہ جس کی محبت میں کمی محسوس ہو رہی. یہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، محبت میں کمی ہوتی ہے اس سے، تو اس شخص کی محبت بڑھ جائے گی. 7 مرتبہ یا ربی لکھیں اور اس کے چاہیں تو بسم اللہ بھی اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں، لیکن بسم اللہ کو 31 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کو پلا دینا ہے اس شخص کو کہ جس کی محبت میں کمی واقع ہو رہی. تو ان کی لڑائی جھگڑے بھی دور ہو جائیں گے اور محبت میں کمی جو ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. بس اس کا خیال رکھیں کہ ساسیں جو ہیں وہ بہوؤں سے بھی پہلے بیٹوں پر ہی عمل نہ شروع کر دیں. کیونکہ دیکھیے بہرحال یہ ضرور ہے کہ گھروں کے اندر جو لڑائی جھگڑے، فتنہ و فساد، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، ان کو رکوانے کی بڑی ضرورت ہے. گھر جہنم کے نمونے بنے ہوئے ہیں. جو فون ہمارے پاس یہاں پر آتے ہیں، مدرسے میں آتے ہیں لوگ، جو پرابلمس اپنی بتاتے ہیں، باقاعدہ لطیفے بھی بننے لگے نا کہ وہ جہنم میں دیکھا شیطان نے کہ کچھ خواتین ہیں جو ہنسے چلی جا رہی ہیں. تو شیطان نے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا چکر ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اصل میں سب بہویں ہیں، جہنم میں آتے ہی ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ بالکل سسرال جیسا ماحول ہے. تو بہرحال تو گھر واقعی جہنم کے نمونے بن گئے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ بسم اللہ ہی کے ذریعے اولیاء خدا مقامات عالیہ کے اوپر فائز ہوتے ہیں. اور جس طریقے سے دیکھیں بسم اللہ کو کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے پروردگار عالم کن کہہ کر اپنے کاموں کو اختتام تک پہنچاتا ہے. ویسے یہ کہنے کا مفہوم کیا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کہتا ہے یا کہ وہ کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو پروردگار نے ایک چیز آپ کے لیے بھی دی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پروردگار کی جو صفت کن ہے اس کے ذریعے بھی اپنے کاموں کو اختتام تک پہنچائیں. وہ کن کہتا ہے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اس کا نام لے کر اپنے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. تو یہ تمام چیز بہت اہم ہے. لیکن آیت اللہ جواد عملی نے سلسلے میں بڑی اہم بات کہی. ابھی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، دیکھیے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جب میں عملیات پیش کرتا ہوں تو میرے دماغ میں یہ چیز ہمیشہ آتی کہ لوگ اس کو چراغ کے جن کی طرح کی چیزیں سمجھتے ہیں. دیکھیے آج اس بات کو میں تھوڑا سا اور کلیئر کر دوں. آیت اللہ جواد عملی فرماتے ہیں کہ اسم اعظم جو ہے یا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ نہ تو حروف ہیں اور نہ یہ کوئی وجود ذہنی ہے. دیکھیے بڑی اہم بات، اسم اعظم یا بسم اللہ کو کسی جادو ٹونے کی طرح سے نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس سے مردے زندہ کرنے لگیں، کسی انگوٹھی پر ہم نے نقش بنوا لیا. تو تمام فاسق و فاجر افراد بھی جو کیا کرتے ہیں کہ بس انگوٹھی پہ نقش بنوا لیا اور اس کے بعد احکامات خداوندی کو جتنا چاہیں وہ پائمال کرتے رہیں اور بس وہ خدا کی رحمت اور برکتیں سمیٹتے رہیں گے اس نقش کے ذریعے. جس طرح ہوتا نہیں کہ سیاستدان جب حکومتوں میں ہوتے ہیں تو کتنے مظالم کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے مظالم کرتے ہیں وہ. لیکن اس کے بعد کیا ہے، جب الیکشن قریب آتے ہیں تو بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، مزاروں پر اپنی مرادیں مانگنے کے لیے جاتے ہیں. اداکارائیں ہیں وہ اپنی فلموں کی کامیابی کے لیے مثلا درگاہ پر چادریں چڑھانے کے لیے جاتی ہیں. حرام کی کمائی سے لوگ نظریں، نیازیں اور مجلسیں تک جو ہے کرواتے ہیں. آیت اللہ جواد عملی فرماتے ہیں کہ جو اسم اعظم ہے یہ یا بسم اللہ یہ کسی انگوٹھی پر نقش
یا کوئی حروف کا مجموعہ یا کوئی مفہوم ذہنی نہیں ہے، بلکہ اسم اعظم اور بسم اللہ کی اثر پذیری کے لیے اس کے صاحب کی خصوصیات کا بھی بڑا دخل ہے جو پڑھ رہا ہے۔ بڑا اچھی بات انہوں نے کہی، علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ عصائے موسیٰ ہر ایک کے ہاتھ میں کام نہیں کرے گا، موسیٰ کا ہاتھ ضروری ہے اس کے لیے۔ مثلا یہ جو انہوں نے ان کے ہاتھ میں عصا تھا، پانی بھی مارا تھا اور دریا دو ٹکڑے ہو گیا تھا، کوئی اور شخص کر سکتا تھا؟ کسی شخص کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوگا؟ نہیں، پیغمبر اسلام کی انگلی درکار ہے اس کے لیے۔ قالین کا جو شعر ہے یہ کسی کے کہنے سے زندہ ہو کر کسی کو نہیں کھائے گا، امام معصوم کا اشارہ ہوگا تو یہ جو قالین کا یہ دیوار پہ بنا ہوا شعر تھا وہ مجسم ہو جائے گا، ورنہ نااہل کے ہاتھ میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ کیا کرے گا، اسم اعظم شعر کی ہڈی کے اوپر پڑے گا، شعر زندہ ہو جائے گا، اسے کھا جائے گا، جو واقعات کے اندر بھی ملتا ہے۔ اور ہر آدمی مثلا کوئی خط کسی سربراہ مملکت کو لکھے اس کا اثر نہیں ہوگا، امام خمینی گورباچوف کو اگر خط لکھیں گے تو سوویت یونین دو ٹکڑے ہو جائے گا اور میوزیم میں رکھا جائے گا۔ اور آیت اللہ جواد عاملی جب امام خمینی کے خط لے کے گئے تھے پوری دنیا ہل کر جو ہے وہ رہ گئی تھی۔ کتنے نماز جمعہ کے خطبات جو ہیں وہ ہر جمعے کو پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں ہوتے ہیں، لیکن واشنگٹن میں فقط تہران کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ سنا جاتا۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر وہ صاحب، وہ افراد کے جو اس کام کو کر رہے ہیں، جو فسق و فجور کے اندر مبتلا ہیں اور جادو کے ٹونے کے طور پر یا کسی چراغ کے جن کے طور پر حاضر کر کے اپنی منتوں اور مرادوں کو، اس سے وہ انہی سیاستدانوں کی طرح سے ہو جائیں گے جو پوری زندگی فسق و فجور اور مظالم میں گزارتے ہیں۔ جب وقت آتا ہے تو اس وقت وہ بھی درگاہوں پہ چادریں چڑھا دیتے ہیں آ کر۔ تو آپ بھی، اگر ہم لوگ بھی ایسے انہی کی طرح بن جائیں گے تو کیا آپ کے خیال میں اس میں اعظم اثر کرے گا؟ یہ بسم اللہ اثر کرے گی؟ یہ نماز آپ کے لیے کارآمد ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے لیے، ان اسم اعظم کے لیے، ان دعاؤں کے لیے، اس بسم اللہ کی اثر پذیری کے لیے ضروری کہ صفائے باطن ہو، گناہوں سے پرہیز ہو۔ پھر دیکھیے جب آپ پھر اس کے بعد ان جملوں کو آپ کہیں گی تو خود بخود پھر آپ اس کے بعد دیکھیں گے کام آپ کے کیسے پورے ہوں گے۔ گناہوں سے پرہیز کے بعد پھر یہ ان کی اثر پذیری کا اصل وقت شروع ہوتا ہے۔ وہ پروردگار ان کے اپنے الفاظ کی برکت سے بعض اوقات آپ کے کام کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ ایک دفعہ گناہوں سے پرہیز کر کے دیکھیں اور پھر اس صفائے باطن کے ساتھ ان اعمال اور اذکار کو بجا لیں، پھر دیکھیے کہ ان کی اثر پذیری کیا ہوتی۔ اتنی اہم ہے یہ بسم اللہ کہ اگر یہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو مردار ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا وہ جانور۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، باقاعدہ کسی کو خط لکھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، بستر سے جب آپ اٹھ رہی ہوں اس وقت بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اور جس وقت تلاوت قرآن کی جاتی ہے، خاص طور پر پیغمبر کی تو اپنی سیرت یہ تھی کہ پیغمبر جب بھی تلاوت قرآن کا آغاز کرتے تھے تو بلند آواز سے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اور ضروری ہے کہ بسم اللہ کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے ہمارے ہاں، مثلا لوگ کیسے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہ اس کے اندر بڑی ہے آ رہی ہیں دو جو حلوے والی ہے کہلاتی ہیں، لیکن اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی عجیب سا لوگ اس کو پڑھتے ہیں، نہ اس میں ہا صحیح نکالتے ہیں، نہ اس کے اندر چھوٹی یہ اس کو نکالتے ہیں۔ اب کس طرح سے اس کو پڑھا جائے اس کو بھی آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو آپ کو اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے اس بات کی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.